میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا یہ عام طریقہ ہے کہ وہ جب تمہیدی مباحث کسی سورہ میں پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے تو اس کے بعد فطرت، انفس، آفاق، ان چیزوں سے استدلال کرتا ہے۔ اسی استدلال کے ذیل میں اب یہ تلقین فرمائی ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو، وَدُعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسی کو پکارو بیم و رجا دونوں حالتوں میں۔ اس میں جو پہلی بات فرمائی ہے کہ فساد برپا نہ کرو، یہ قرآن مجید کی خاص تعبیر ہے اور دو معنی میں استعمال ہوئی ہے قرآن میں۔ ایک نظم اجتماعی کے خلاف سرکشی، دوسرے اللہ اور اس کے رسولوں کے مقابل میں سرکشی۔ یعنی اصل تو اس کی سرکشی ہے، لیکن جس وقت نظم اجتماعی کے خلاف سرکشی ہوتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے نظم کو قائم رکھنے کے لیے جو کچھ بھی ادارے بنائے گئے ہیں انسان ان کو چیلنج کر دے، وہ جس قانون کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے اس کو ماننے سے انکار کر دے، جن اخلاقی حدود کے مطابق اس دنیا میں رہنا ہے ان کی بالادستی کو چیلنج کر دے، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے یا اس کی خواہشات ہیں یا اس کی تمنائیں ہیں ان کو بنیاد بنا کر دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرے، تو اس سے ظاہر ہے کہ جرائم وجود میں آتے ہیں۔ یعنی یا حق تلفی ہوگی یا لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو جائے گا کوئی شخص۔ یہ جو صورت پیدا ہوتی ہے اس کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں فساد فی الارض سے تعبیر کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کے مقابل میں خاص طور پر جب وہ اس دنیا میں موجود ہوں، یعنی رسول دنیا میں بھیجا جائے اور اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی نگرانی کر رہے ہوں، اس کے ذریعے سے انسانوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اس دور میں، وہ دور ظاہر ہے کہ 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 10 سال کا بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے کہ بنی اسرائیل کے معاملے میں ہوا وہ کم و بیش 1500 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں یا اللہ اور اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کرنا، اس کو بھی فساد سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے قرآن مجید میں یہ تعبیر، کون سی تعبیر؟ یعنی فساد فی الارض کی تعبیر۔ یہ جو فرمایا نا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، قرآن مجید میں یہ تعبیر نظم اجتماعی کے خلاف سرکشی کے لیے بھی اختیار کی گئی ہے اور خدا اور اس کے رسولوں کے مقابلے میں سرکشی کے لیے بھی، دونوں کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ یہاں اسی دوسرے مفہوم میں، یعنی یہاں اللہ کا رسول موجود ہے، نظم اجتماعی تو ابھی وجود ہی میں نہیں آیا۔ یہ سورہ اعراف مکے میں نازل ہو رہی ہے، پوری سورہ کا مضمون بھی بتا رہا ہے کہ اس وقت کوئی نظم اجتماعی نہیں ہے، وہاں ظاہر ہے اللہ کا رسول ہے، اس کے مقابل میں وہاں کا قبائلی نظم، وہاں کے قبائلی زعماء، جن لوگوں کو ایک نوعیت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدیم زمانے کے قبائلی تمدن کے لحاظ سے اقتدار حاصل ہے، وہ سرکشی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی سرکشی۔ قرآن مجید میں یہ تعبیر نظم اجتماعی کے خلاف سرکشی کے لیے بھی اختیار کی گئی ہے اور خدا اور اس کے رسولوں کے مقابلے میں سرکشی کے لیے بھی، یہاں اسی دوسرے مفہوم میں ہے۔ یعنی یہاں یہ دوسرا مفہوم ہے جس کو پیش نظر رکھ کے کہا ہے کہ جب اللہ کا رسول آ گیا ہے، اللہ کے رسول نے آ کے تم کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینا شروع کر دی ہے، تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہے، تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے، اور تم اس کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کر رہے ہو، تو یہ نہ کرو۔ انسان نے زمین پر زندگی کی ابتدا کی تو وہ اس فساد سے پاک تھی، یعنی جب سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تو یہ فساد سے نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے
کہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑا اندیشہ جو فرشتوں کی طرف سے ظاہر ہوا وہ اولاد آدم کے بارے میں یہی اندیشہ تھا کہ یہ تو فساد برپا کر دیں گے، یہ دنیا کے نظم کو درہم برہم کر دیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اس زمین کا نظم چلا رہے ہیں اور یہاں ہر چیز ایک طرح سے کنٹرول میں ہے، اب جب آپ ان کو موقع دیں گے تو یہ تو سارے حدود کو پھلانگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر جب ابتدا کی تو یہ بتا دیا کہ نہیں، میری اسکیم یہی ہے کہ میں امتحان کا یہ موقع دوں گا اور مجھے اسی کے اندر سے وہ لوگ ملیں گے کہ جو جانتے بوجھتے صلاح کا رویہ اختیار کریں گے، جو اللہ کی ہدایت کے سچے دعوے دار ہوں گے، سچے پیغمبر ہوں گے، جن کی طرف سے صدق کا اور صفا کا رویہ سامنے آئے گا، وہ سب مجھے مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ابتدا کی تو سیدنا آدم سے کی، اور آدم و حوا کی اولاد نے اس ابتدائی زمانے میں پاک کی طہارت یہ بھی اسی کی پناہ ڈھونڈو۔ خوفم و طمع، یعنی انسان اسی بیم و رجا، اسی خوف و طمع کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، اس سے بالا تر ہو کر کسی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اللہ کی طرف بھی ہمارے رجوع میں یہ دونوں ہی محرکات ہوتے ہیں، یعنی ہم عاجز بندے ہیں، وہ قادر مطلق ہے، ہم عاجز مطلق ہیں۔ اس کی طرف امید کی نگاہوں سے بھی دیکھنا ہے، اس کی طرف خوف اور اندیشے کی نگاہ سے بھی دیکھنا ہے۔ امید ظاہر ہے ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے جن کے ہم آرزومند ہوتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمیں نعمتیں بھی چاہیے، عافیت بھی چاہیے، خدا کی رحمت بھی چاہیے، اور اسی طرح سے دنیا میں جو مصیبتیں تکلیفیں پیش آتی ہیں ان میں اس کی پناہ بھی چاہیے۔ تو اس کے ہم آرزومند ہوتے ہیں، یعنی منفی لحاظ سے بھی کہ مصیبتوں سے بچے رہیں، تکلیفوں سے بچے رہیں، اس کی گرفت سے بچے رہیں، دنیا کے نشیب و فراز میں راستی پر رہیں، اور اسی طریقے سے ہم اس کے آرزومند بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہم پر رحمت فرمائے، کرم فرمائے، ہماری دعائیں سنیں، جن چیزوں کی ہم خواہش رکھتے ہیں وہ پوری ہو۔ یہ بیم و رجا کا تعلق یہی اصل میں قرآن مجید کی روح سے سچا انسانی تعلق ہے۔ اس سے بالا تر ہو کر یہ خیال کرنا کہ ہمیں نہ اب کوئی امید رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اندیشہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ماورائے انسان تصورات ہیں۔ اور صوفیانہ مذاہب میں یہ ماورائے انسان تصورات ہیں جن کو مثالی تصورات قرار دے کر آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، درحال کہ قرآن مجید اس کی تائید نہیں کرتا۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ ودعو، اس کو پکارو، بیم و رجا دونوں حالتوں میں، یعنی اس کے لیے عربی الفاظ ہیں خوفم و طمع، یعنی طمع کی صورت میں بھی جس وقت تم کسی چیز کے آرزومند ہوتے ہو، ہمارے ہاں تو طمع ذرا برے معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کا مطلب ہے آرزومند ہونا، کسی چیز کی خواہش رکھنا، کسی چیز کے لیے تمنا ہونا، یہ بندگی ہے۔ یعنی اگر ہم نے اپنے وجود کو آرزو مندی سے پاک کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے بندگی کے مقام سے اٹھ گئے۔ اسی طرح اگر اندیشہ نہیں رہا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے بارے میں اس ذوم باطل میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم انسان نہیں ہیں، اس سے بالا تر کوئی چیز ہے۔
تو بیم و رجا دونوں حالتوں میں اللہ کو پکارو، یعنی جن چیزوں کے آرزو مند ہو ان کے لیے بھی اسی کو پکارو، اور جن سے بچنا چاہتے ہو ان کے لیے بھی اسی کی پناہ ڈھونڈو۔ پیچھے خدا کو پکارنے کی حیت بتائی تھی، پیچھے کیا بتایا تھا کہ خدا کو کیسے پکارنا چاہیے، یہ بات بیان کی تھی۔ یہ اس کا محرک بتا دیا ہے، یعنی پیچھے یہ بتایا تھا کہ اللہ کو کس طرح پکارنا چاہیے، اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کا اظہار کن صورتوں میں ہونا چاہیے۔ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ یہ جس کو ہم عبادت کہتے ہیں یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا ہے۔ عام طور پر مذہبی گفتگوؤں میں عبادت کو ایک فریضے یا ایک ڈیوٹی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی، جیسے میرا ماں کے ساتھ تعلق ہے، باپ کے ساتھ تعلق ہے، تو سب سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ وہ میرے پروردگار کے ساتھ میرا رشتہ ہے، اس منعم حقیقی کے ساتھ جو میرا خالق ہے، اس کے ساتھ میرے رشتے کی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 بنیادیں ہیں۔ یعنی وہ چونکہ ایک صاحب عظمت ہستی ہے، اس کائنات کا خالق ہے، معبود حقیقی ہے، تو پرستش کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ پرستش کیا ہے؟ میری بندگی کا شعور اور اس بندگی کے احساس کے ساتھ دعا و مناجات، تو پرستش کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا تعلق اطاعت کا ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کا حق ہے کہ وہ حکم دے، وہ اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے، وہ مجھ سے کوئی تقاضا کرتا ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں بندے کی حیثیت سے سرفگندہ ہو جاؤں۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اگر اس کے کسی مشن کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو میں اپنے جان و مال نذر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو یہ 3 تعلقات کی بنیادیں ہیں۔ ہمارے ہاں تمام عبادات ان کا علامتی اظہار ہے، یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ پرستش کا علامتی اظہار ہے، روزہ رکھتے ہیں تو یہ اطاعت کا علامتی اظہار ہے، اور ہم نظر پیش کرتے ہیں تو مال کی نظر زکوٰۃ کی صورت میں ادا کرتے ہیں، اور جان کی نظر کی تمثیل عمرہ اور حج ہے، قربانی ہے۔ تو یہ تینوں تعلقات ہیں جن کے لیے عبادات وجود میں آتی ہیں۔ اور عبادات میں کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ یعنی کچھ چیزیں ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، جیسے نماز میں دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، یا تلبیہ پڑھتے ہیں حج میں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں ان کو اعمال کی صورت دیتے ہیں، یعنی جیسے ہم اظہار تعلق کے لیے کسی سے مصافحہ کرتے ہیں، کسی سے معانقہ کرتے ہیں، کسی کا بوسہ لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے بھی کچھ اعمال ہیں، جیسے سجدہ ہے، جیسے رکوع ہے، جیسے قیام ہے، جیسے دوزانو بیٹھنا ہے، یہی معاملہ باقی تمام چیزوں کا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے پکارنے کی حیت ہے، پیچھے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، پیچھے خدا کو پکارنے کی حیت بتائی تھی، یعنی جب اس کی عبادت کرنی ہے تو کیا فارم ہونی چاہیے اس کی، وہ بتایا تھا۔ یہ اس کا محرک بتا دیا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہونی چاہیے، اور یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اس محرک کو طے کرنے میں صوفیانہ مذاہب نے بالکل دوسرے طریقے اختیار کیے ہیں۔ وہاں محرک بالکل اور ہے، وہاں انسان انسان نہیں رہا، بندہ بندہ نہیں رہا، وہ اور ایک ہستی ہے جو اصل میں آفاقی ذہن کا ظہور بن گیا ہے، اور اس طریقے سے وجود کا گویا جسدی تعلق ہے۔ تو وہاں پکارنے کا محرک اور ہے، وہاں بات کرنے کا محرک اور ہے، وہاں عبادت کا محرک اور ہے۔ یہاں یہ کیا بتایا ہے؟ یہ اس کا محرک بتا دیا۔ محرک یعنی وہ چیز جو پیچھے سے تحریک دیتی ہے، جو باعث بن رہی ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جو مجھے اس کے لیے آمادہ کرے گی؟ خوف و طمع، یعنی یہ اندیشہ کہ کہیں میں اس پروردگار سے، اس کی رضامندی سے محروم نہ ہو جاؤں، معاف کیجیے، یہ خوف ہے، اندیشہ ہے۔ وہ میرا پروردگار ہے، اس عالم کا بادشاہ ہے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اور طمع کیا ہے؟ یعنی میں اس کی عنایتوں سے محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے کہ میں اس کی عنایتوں کا محتاج ہوں۔ وہ قادر مطلق ہے، میں عاجز مطلق ہوں۔ وہ اس کائنات کا خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ تو خوف و طمع کی ہر حالت میں تمہارا مرجع و مولا صرف اسی پروردگار کو ہونا چاہیے۔ یہ جو قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، خوف و طمع، تو گویا انسانی زندگی کا پوری طرح احاطہ کر دیا۔ آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک ایک لمحہ ہمارا یا خوف میں گزرتا ہے یا طمع میں گزرتا ہے، ایک ایک لمحہ۔ یعنی انسان جو دنیا میں جد و جہد کرتا ہے، جو توقعات پیدا کرتا ہے، جو منصوبہ بندی کرتا ہے،
سب کی سب دونوں ہی محرکات کی وجہ سے ہوتی. تو انسانی زندگی کا اگر حقیقت پسندانہ تجزیہ کیجئے تو وہ گویا خوف ہے یا طمع ہے. ان دونوں حالتوں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اچھی امیدوں کے ساتھ، اچھی تمناؤں کے ساتھ، اچھی توقعات کے ساتھ، اچھی آرزو مندی کے ساتھ، اور یا اس اندیشے میں کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، اس سے بچنا ہے، اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، فلاں چیز سے یہ احتیاطیں تدبیریں کرنی ہیں. تو یہی ساری زندگی ہے. تو گویا جب یہ کہا خوفم و طمع، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری زندگی میں ہر موقع کے اوپر پکارو تمہارا مرجع و مولا، یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کو اپنا آقا مانا جائے، جس کو اپنا کارساز سمجھا جائے، صرف اسی پروردگار کو ہونا چاہیے جو تمہارا اور تمہارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کا خالق بھی ہے اور اپنی مخلوقات کی تدبیر امور کرنے والا بھی ہے. یہ پیچھے بیان کر دیا تھا کہ یاد رکھو کہ الا لہ الخلق والامر، وہ بنانے والا بھی ہے، تخلیق کرنے والا بھی ہے، اور وہ اس کائنات کا نظم بھی چلا رہا ہے. دونوں باتیں جب سرتسر اللہ کے لیے مان لی جائیں تو پھر توحید میں کوئی رخنا پیدا ہونے کا امکان ختم ہو جاتا ہے. یعنی نہ خلق میں کسی اور کا ہاتھ ہے، اور نہ جو اس عالم کا نظم چلایا جا رہا ہے اس میں کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے بارے میں بتایا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نظم میں شریک کر دیے گئے ہیں، نہیں، وہ اللہ جو فیصلے کرتا ہے ان کی تنفیذ پر مامور ہے، اور ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کا تصور نہیں کر سکتے. تو ان سے براہ راست تو کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ان کا کام تو یہ ہے کہ جو ہدایت کر دی جائے، جو حکم مل جائے، وہ اس کو نافذ کر دیں. تو اب ہمیں جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. کس سے بات کرنی ہے؟ اللہ سے. کس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ اللہ کی. کس کے حضور میں دعا کرنی ہے؟ اسی پروردگار کے. مناجات کس سے ہوگی؟ اس کے ساتھ. مصیبت آئے گی تو اسی کا دامن پکڑا جائے گا. نعمتیں مانگنی ہے تو اسی سے مانگنی ہے. تو یہ توحید جو ہے یہ اپنے آخری درجے میں اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب ایک تو فلسفیانہ سطح ہے نا، یعنی کسی کو خدا کی ذات سے مانا جائے یا خدا کو کسی ذات سے مانا جائے، وہ تو ایک فلسفے کی سطح پر غلطی ہوتی ہے. عملی زندگی میں تو توحید یہیں سے پیدا ہوگی، الا لہ الخلق والامر، یعنی جب نہ کوئی خالق اور ہے اور نہ خلق میں کوئی شریک ہے، اور امر میں بھی تنہا اقتدار اسی کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی اور کے دروازے پر جانے، کسی اور کا وسیلہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وسیلہ بھی تلاش کرنا ہے تو اسی کا، اسی کے اسماء و صفات کا، اسی کی عنایتوں کا، اور اسی کے ساتھ اپنے تعلق کا. اگر وسیلہ بھی پیش کرنا ہے تو یہی پیش کرنا ہے، تو اسی کو ہونا چاہیے. اور وہ ہے کون؟ جو تمہارا اور تمہارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کا خالق بھی ہے اور اپنی مخلوقات کی تدبیر امور کرنے والا بھی ہے. تو یہ ہدایت فرمائی کہ اس طرح اس کو پکارو، اور اسی کو پکارو بیم و رجا دونوں حالتوں میں. فرمایا کہ یہی خوبی کا راستہ ہے، تم اسی پر چلو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہے جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں. یہ جو جملہ ہے یہ تعلیل کے مقام پر ہے، اور تعلیل کے مقام پر جملہ خود اپنے اسلوب سے بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چیز مقدر ہے. اس کو کھول دیا میں نے. یعنی یہاں چونکہ یہ کہا ہے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پیچھے یہ مضمون مقدر ہو گیا کہ یہی خوبی کا راستہ ہے، تم اسی پر چلو. تو اب یہ تعلیل اس کے بالکل مناسب ہو جائے گی. اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ خوبی اور احسان کے مقام پر فائز رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بیم و رجا دونوں حالتوں میں اپنے پروردگار کی طرف یکسو رہے اور ہر مشکل کے وقت اسی سے دعا و مناجات کرے. یعنی یہ گویا ترتیب کلام ہی سے معلوم ہو گیا کہ اگر کسی انسان نے خوبی کی زندگی بسر کرنی ہے یا احسان کے مقام پر فائز ہونا ہے، تو انسان کو اس کی زندگی میں یا بیم درپیش ہوگی یعنی خوف اندیشہ، یا رجا میں ہوگا وہ یعنی امید آرزو مندی. دونوں حالتوں میں وہ اپنے پروردگار کی طرف یکسو رہے اور ہر مشکل کے وقت اسی سے دعا و مناجات کرے. اب یہ مضمون جب یہاں پہنچ گیا
تو ارشاد ہوا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے، یعنی درمیان درمیان میں تنبیہ بھی ہوتی ہے، توجہ بھی دلائی جاتی ہے، لیکن اصلاً استدلال کیا جا رہا ہے آفاق کی نشانیوں سے۔ وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے، یعنی جب بادل برسنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیشہ سے بارش کو ایک رحمت کی تعبیر دی گئی ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں زندگی، حیات اور حیات کو باقی رکھنے والے تمام آثار پانی کے محتاج ہیں، بارش کے ہیں۔ تو دنیا میں یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ پانی کو اٹھاتا ہے اور پھر جا کے صحراؤں میں، بیابانوں میں برسا دیتا ہے، اس سے کھیتیاں لہلہاتی ہیں اور انسان کے لیے زندگی اور حیات پیدا ہوتی ہے۔ وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یعنی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں تو گویا خبر مل جاتی ہے کہ اس نے رحمت کا ارادہ کر لیا ہے۔ دہقان منتظر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب کبھی قحط کی صورت دنیا میں پیدا ہوئی ہے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس میں۔ میں جس زمانے میں ملیشیا میں تھا تو وہاں چونکہ بارشیں بہت ہوتی ہیں اور بارشوں ہی پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے، وہ سبزہ، وہ خوبصورتی، وہ ماحول، وہ موسم جو وہاں ہے وہ سب گویا بارش کا مرہون منت ہے۔ تو عام حالات میں ایک دن بارش نہیں ہوئی تو دوسرے دن ہو جائے گی، صبح نہیں ہوئی تو شام میں ہو جائے گی، 2 دن نہیں ہوئی تو 3 دن بعد ہو جائے گی، تو کبھی اندازہ نہیں ہوتا کتنی بڑی رحمت ہے۔ 40 دن کے لیے بارش بند ہو گئی۔ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی، جس طریقے سے لہلہاتے ہوئے کھڑے درخت بغیر آگ کے جل گئے اور جس طرح کی خشکی کا منظر سامنے آیا، تو اندازہ ہوا کہ یہ پورا کا پورا خطہ تو اصل میں ان برستے ہوئے بادلوں ہی کا مرہون منت ہے، یعنی اللہ کی وہ رحمت روک دی جائے تو یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ اب ارشاد فرمایا کہ حتی اذا اکلت سحابا ثقالا سکناہ لبلد میت فانزلنا بہ الماء فاخرجنا بہ من کل الثمرات کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، یہاں تک کہ جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں، یعنی ہوائیں پہلے چلتی ہیں، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب رحمت برسنے والی ہے اور وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں، اکلت سحابا ثقالا، پھر تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، یعنی وہ ہوائیں ہیں جو اپنے دوش پر اٹھا کر، جیسے کہ ایک سوار کو اٹھایا جاتا ہے، بادلوں کو جہاں اللہ چاہتا ہے ہانک لے جاتی ہیں، تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، سکناہ لبلد میت، اور پھر وہاں می برسا دیتے ہیں، فانزلنا بہ الماء فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر اس سے طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اب یہاں بات پہنچا دی، ایک تصویر ہمارے سامنے آئی، ہوائیں خوشخبری لے کر آئیں، پانی سے لدے ہوئے بادل ان کے کندھوں پر تھے، وہ مردہ زمین جس میں لوگ منہ کھولے ہوئے کھڑے تھے، حشرات و لرز، چرند پرند سب اس بات کے منتظر تھے کہ بارش برسے، زمین اس کی منتظر تھی، اس کے اکھوے اس کے منتظر تھے، نباتات زمین میں سوئی ہوئی تھیں، یک بیک کیا ہوا، می برسا اور اس سے زندگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو پھر کس طرح سے ہم اس سے طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، یعنی وہی سوکھی ہوئی زمین کونپلیں نکالنا شروع کر دیتی ہیں، وہی درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، انہی شاخوں پر پھول نکل آتے ہیں، انہی پر پھل لگ جاتے ہیں۔ اب یک بیک رکے اور فرمایا کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کھڑا کریں گے، یعنی یہ تو تمہارے سامنے کا منظر ہے، روز اس کو دیکھتے ہو، اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کھڑا کریں گے، لعلکم تذکرون، لعلکم تذکرون، شاید تم یاد دہانی حاصل کرو، یعنی اگر تمہیں بصیرت کی نگاہ ملی ہو تو یہ ایک منظر ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ مردے کیسے زندہ ہو جائیں گے۔ پانی کی 2 بوندیں پڑتی ہیں اور کس طرح سے اسی زمین کے اندر سے نکل کر لہلہاتے درخت کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اپنے بارے میں کیا گمان کرتے ہو، ہمارے لیے تم بھی ایسے ہی ہو۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، تو قرآن مجید نے بتایا انبتکم من الارض نباتا، یعنی جیسے یہ
پودے نکلتے ہیں ایسے ہی تم بھی زمین سے پھوٹ کے نکل کھڑے ہوئے تھے، پہلے بھی یہی ہوا تھا، بعد میں بھی یہی ہوگا۔ اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے، اوپر فرمایا تھا کہ ہر حال میں اللہ ہی سے لو لگاؤ، پیچھے یہ مضمون چل رہا تھا کہ ہر حالت میں تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، بیم و رجا میں اسی کو پکارنا چاہیے۔ اوپر فرمایا تھا کہ ہر حال میں اللہ ہی سے لو لگاؤ، اس کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، یعنی جو اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہیں تو اس کی رحمت بھی پھر ان لوگوں سے زیادہ دور نہیں ہوتی۔ یہ اس کی تمثیل بیان کر دی ہے، یعنی گویا اس کو ایک خوبصورت مثال میں ڈال دیا ہے کہ جس دن پورے عالم کے لیے اس رحمت خداوندی کا ظہور ہوگا، اللہ کی رحمت جس دن اس پوری دنیا کا احاطہ کرے گی تو اسے دور نہ سمجھو۔ جس کی ہوائیں چل رہی ہیں وہ ابر رحمت بھی ان قریب برس جائے گا۔ ہوائیں خوشخبری لے کے آتی ہیں تو وہ ہوائیں چل رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ بارش برسنے والی ہے۔ جس کی ہوائیں چل رہی ہیں وہ ابر رحمت بھی ان قریب برس جائے گا، اور اس سے فیض یاب ہونے کے لیے ہم مردوں کو اسی طرح اٹھا کھڑا کریں گے جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یعنی اصل میں تو ہماری رحمت کا یہاں جزوی ظہور ہوتا ہے۔ رحمت کا اصل ظہور کب ہوگا؟ جب ہم قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے۔ تو اس لیے دوسری جگہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت لازم کر رکھی ہے، کتب علی نفس الرحمہ لیجمعنکم یوم القیامہ، اور اس رحمت کا نتیجہ ہے کہ وہ قیامت میں تم کو اٹھائے اور اس ابدی جنت میں، کیونکہ بیم و رجا میں جینا بھی کیا جینا ہے، اس میں زندہ کرے جس میں نہ بیم نہ رجا۔ تو اس وجہ سے وہاں دیکھیے تصویر ہی یہی کھینچی ہے جنت کی کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ماضی کے پچھتاوے نہ مستقبل کے اندیشے، یعنی غم و حزن بھی ختم اور خوف اور اندیشے بھی ختم۔ تو ارشاد ہوا کہ اس رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اس کی ہوا ہے، یہ بتا رہا ہے تمہیں کہ وہ آنے والی ہے۔ تو وہ جب آئے گی تو ہم اس طرح، جس طرح تمہیں ہمیں بتایا کہ ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے، اسی طرح تمہیں بھی زندہ کر دیں گے۔ آیت میں سکنا ہو کی ضمیر صحاب کے لیے ہے، یہ اگرچہ صحابہ کی جمع ہے مگر صورت کے لحاظ سے واحد ہے، اس لیے ضمیر واحد آ گئی ہے۔ انزلنا بہی میں بے ظرفیہ ہے، ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے۔ تو یہاں پر چند چیزیں عربی زبان کے طالب علموں کے لیے بیان کر دی ہیں، کیونکہ یہاں ایک ضمیر سے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کو وہ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں اور خاص طور پر قرآن کی زبان میں ضمیریں بعض اوقات صورت کے لحاظ سے آ جاتی ہیں، بعض اوقات لفظ کی حقیقت کے لحاظ سے، تو یہاں صورت کے لحاظ سے ضمیر آ گئی۔ تو ارشاد ہوا تھا کہ کذالک نخرج الموتیٰ لعلکم تذکرون، یعنی اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کرا کریں گے شاید تم یاد دہانی حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے۔ اب یہ بارش کی تمثیل تھی نا، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو ناقص ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی ناقص ہوتی ہے۔ یہی تمہارا معاملہ ہے، یعنی یہ بارش تو برسے گی لیکن زمین کو درست کرو۔ زمین وہ ہونی چاہیے کہ بارش برسے تو اس سے اچھے پھل پھول نکلیں، اچھے پودے ظہور پذیر ہوں، اس میں خدا کی رحمت آئے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم اس قرآن کی آیتوں میں اپنی نشانیاں اسی طرح گونا گوں پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں۔ یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے، یعنی اس طرح سے وہ ایک تمثیل اٹھاتا ہے اور پھر بڑی بلاغت کے ساتھ یہ بتا دیتا ہے کہ اس میں بارش نے کیا کرنا ہے اور زمین نے کیا کرنا ہے۔ تو میں کیا کروں گا قیامت میں جب میری رحمت برسے گی، لیکن میری رحمت کے لیے زمین تیار ہوگی تو پھل پھول لائے گی۔ تو تمثیل یہ ہے، اس تمثیل کے مضمرات پر کچھ تفصیل کی ضرورت ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت جاءتنی امرۃ وما ابنتان لها فسالتنی فلم تجد عندی شیئا غیر تمرۃ واحدہ فآتیتها ایاها فأخذتها فقسمتها بین ابنتیها ولم تاکل منها شیئا ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثته حدیثها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من البنات بشیء فاحسن علیہن کن له سترا من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے دستے سوال دراز کیا، یعنی کچھ مانگنے کے لیے، کچھ مدد کے لیے درخواست کی، تو میرے پاس اس کو دینے کے لیے صرف ایک کھجور تھی، یعنی گھر میں کوئی سامان نہیں تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کی باتیں ہیں جس وقت مہاجرین آئے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ذمہ داری تھی۔ مہاجرین کو بڑی حد تک انصار کے ساتھ مواخات قائم کر کے کچھ سیٹل کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی ایک تعداد تھی۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ 70-80 کے قریب لوگ ایسے تھے کہ جن کو مسجد ہی میں ایک کیمپ لگا کے ٹھہرانا پڑا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مسجد میں ایک چبوترا سا تھا، تو یہ مہاجر کیمپ رہا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس کی طرح طرح کی تعبیریں کی گئی ہیں، لیکن قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اس کی نوعیت کیا تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو کچھ بھی آتا تھا اس میں ترجیح دیتے تھے ان مہاجرین کو۔ سب سے پہلے ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی، اس کے بعد کوئی چیز اپنے استعمال میں لائی جائے گی۔ تو یہ بڑی اسرت کا زمانہ ہے۔ آج ہم اس کا تصور نہیں کرتے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں، اور کہاں سے آئے ہیں؟ ان علاقوں سے آئے ہیں کہ جہاں کھیتی باڑی کا رواج ہی نہیں تھا، بھیڑ بکریاں چرا لیتے تھے، تجارت کر لیتے تھے، تو وہ اپنے گھروں سے اٹھ کے آ گئے۔ اثاثہ بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو جو مہاجرین کی صورت ہوتی ہے، ہم نے بھی اپنے زمانے میں دیکھے ہیں، افغانستان سے مہاجرین آئے، دوسری جگہوں سے۔ تو آج تو حکومتوں کے پاس بہت روپیہ ہوتا ہے، منظم حکومتیں ہیں، دنیا بھر مدد کرتی ہے، وہ آپ نے کیمپ لگا دیے، پھر بھی بڑی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، تو حضور کی ذاتی زندگی میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ یہ گھر میں بعض اوقات ایک کھجور ہی نکلتی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ بس یہی صورتحال تھی، میں نے وہی اس عورت کو دے دی، تو اس نے وہ لے کر آدھی آدھی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی۔ یعنی بھوک کے عالم میں ہے، مانگنے کے لیے آئی ہے، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ایک کھجور ہی تھی، وہ کھجور میں نے اس کو دی، تو بجائے اس کے کہ وہ بھوکی تھی خود کھاتی، اس نے اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور دونوں بچیوں کو دے دی۔ میں نے وہی اس عورت کو دے دی، تو اس نے وہ لے کر آدھی آدھی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی، اس میں سے خود کچھ نہیں کھایا، اپنے منہ میں کچھ بھی نہیں ڈالا، یعنی یہ نہیں کیا کہ 3 حصے کر لیے۔ پھر وہ اور اس کی بچیاں اٹھیں اور چلی گئیں۔ تو اس واقعے نے بہت معلوم ہوتا ہے کہ متاثر کیا سیدہ کو کہ دیکھیے ماں بھی کیا چیز ہوتی ہے، اور ایک کھجور ملی ہے تو اس میں بھی اپنے منہ میں کچھ نہیں ڈالا، دونوں بچیوں کو دے دی ہے۔ تو ماں کس طرح ایثار کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو میں نے اس کی یہ بات آپ کو سنائی، یعنی چونکہ ایک بڑا تاثر تھا طبیعت پر، تو کہتے ہیں کہ میں نے سنایا، آپ نے فرمایا جسے ان بچیوں سے آزمایا جائے، یعنی غربت ہو، اس غربت میں پھر بچے تو جلدی اپنے پاؤں پر قبائلی نظام میں کھڑے ہو جاتے تھے، 2 بکریاں ہی چلا لیں گے، کچھ اور کر لیں گے، تو بچیوں سے آزمایا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اگر بچی دی ہے تو گویا ایک امتحان بھی برپا ہو گیا ہے۔ تو فرمایا اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی آزمائش میں مبتلا ہوا، بچیاں اللہ تعالیٰ نے دیں، حالات اس طرح کے ہیں، فلاکت اور کمزوری اور ضعف اور مفلسی کا یہ حال ہے کہ اپنے لیے ایک کھجور بھی بڑی نعمت لگتی ہے، اور اس میں پھر یہ ایثار بھی ہو، یعنی ایک ماں کے طور پر اپنے منہ میں کچھ نہیں ڈالا۔ تو حسن سلوک ظاہر ہے کہ جو ماں اس بھوکی ماں، یعنی جس کو اس وقت سب سے بڑھ کر اپنے لیے ضرورت تھی، وہ اس کھجور میں سے ایک فتیلہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالتی
اور اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بچوں کے منہ میں ڈال دیتی ہے تو باقی زندگی میں یہی تصور کیا جائے گا نا کہ وہ بچیوں کے لیے جی رہی ہے۔ تو یہ حسن سلوک کرے۔ تو فرمایا کہ فَأَحْسَنَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ۔ اب غلطیاں کوتاہیاں تو ہوتی ہیں نا انسان سے، ایمان میں بھی ہوتی ہیں، علم میں بھی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ جب ان غلطیوں کوتاہیوں کے نتیجے میں آگ کا فیصلہ ہوگا تو بچیاں آڑ بن جائیں گی، یعنی یہی چیز اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بتایا ہے کہ انسان کے اعمال کس طرح سے اثر انداز ہوں گے، اللہ کیسے عفو و درگزر سے کام لے گا، کیا کیا چیزیں وہاں آ جائیں گی، اس کا تم بیٹھ کر کوئی ریاضیاتی نقشہ نہیں کھینچ سکتے۔ معلوم نہیں کیا صورت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل کتنا مقبول ہو جائے گا۔ تو اس لیے لوگوں کے بارے میں یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اور دوسری بڑی توجہ یہ دلائی کہ یہ کام کتنا بڑا نیکی اور خیر کا ہے، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں مجھے بھیج دیا ہے، آپ کو بھیج دیا ہے، تو اب اس زندگی کو جیسے ہی ہم نے قبول کر لیا تو پھر یہاں پر جو آزمائش بھی، جو تکلیف بھی، جو مصیبت بھی آتی ہے، اس میں اب اللہ پر بھروسہ کر کے، اسی پہ اعتماد کر کے صبر کے ساتھ جینا ہے، اس سے نعمتیں مانگنی بھی ہیں، مناجات بھی کرنی ہے، نجات کی دعائیں بھی کرنی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس ایثار کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ تو ایثار ایک آدمی کروڑوں رکھتا ہے اور پھر اس میں سے 2-4 لاکھ اٹھا کے دے دیتا ہے، وہ بھی ایثار ہے، لیکن اصل ایثار یہ ہے، یعنی وہ اس وقت اپنے لیے کچھ نہیں لے رہی بلکہ ایک کھجور کو بھی 2 ٹکڑے کر کے اس نے دے دیا۔ عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وبیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان ماضیا وبیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے سواد جنت میں، یعنی جنت کے نوا میں، جنت کے علاقے میں اس شخص کے لیے سواد جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے۔ یعنی یہ اخلاقیات ہے جس کی تعلیم ہمارے پیغمبر نے دی ہے۔ جھگڑا چھوڑ دے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جھگڑا کسی نزاع، کسی حق سے پیدا ہوتا ہے، آپ یک طرفہ طور پر دستبردار ہو گئے، فیصلہ کرانے نہیں بیٹھ گئے، چھوڑ دیے۔ یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ انصاف نہیں مل سکتا، راستہ صاف نہیں ہے، تو اب کیا جھگڑا کیا جائے گا، یعنی اس کو باقی رکھا جائے گا، زندگی کا مسئلہ بنا لیا جائے گا، چھوڑ دے یک طرفہ طور پر۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے صلے میں فرمایا کہ ایک گھر تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے ہی میں جنت میں بنا دے گا، اگرچہ حق پر ہو، یعنی اس میں جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، یعنی باطل پر تو جھگڑا چھوڑنا ہی چاہیے، حق پر ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دے۔ اور اس شخص کے لیے وسط جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ نہ بولے، اس لیے کہ سب سے بڑی چیز یہی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کے سامنے چیزوں کو غلط طریقے سے پیش کرنا۔ جھوٹ ام الخبائث ہے، یعنی جس طرح سے شراب ام الخبائث ہے، اسی طرح جھوٹ بھی۔ فرمایا کہ میں وسط جنت میں، وہاں یہ تھا کہ جنت کے مضافات میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، یہاں یہ ہے کہ وسط جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ نہ بولے اگرچہ ہنسی مذاق سے ہو، یعنی اس میں بھی احتیاط کرے۔ اور اس شخص کے لیے بھی فردوس بری میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ اور اگر اس سے بھی آگے بڑھ کر اس شخص نے اپنے اخلاق، یعنی بحیثیت مجموعی، یہ تو اس کی اجزات ہیں نا جو بیان کیے، بحیثیت مجموعی اپنے اخلاق کو اخلاق عالیہ تک پہنچا دیا ہے، تو پھر جو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے فردوس بری، اس میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اصل میں آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے مکارم اخلاق تک پہنچنا، اخلاقی تطہیر کرنا۔ یعنی ہمارے ہاں ایک عقیدتوں کو بیان کرنے کا اسلام ہے، ایک کوئی حقیقت مطلقہ تک پہنچنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کا اسلام ہے۔ جو اسلام پیغمبر نے پیش کیا وہ یہ ہے، اخلاق کی تطہیر، اخلاق کی پاکیزگی، اعلیٰ ترین اخلاق ذاتی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، تہذیبی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، بس یہی اسلام کا کمال ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اعلیٰ اخلاق ہی کو اس کے اتمام تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہوگا، اس کے بعد سوالات کی نشست شروع ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ بہت شکریہ غم صاحب، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک افسوسناک خبر آپ کے علم میں آئی ہوگی، جماعت اسلامی کے سابق امیر جناب سید منور حسن صاحب بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا بھی عہد شباب اور شعوری عمر کا آغاز جماعت اسلامی میں انہی لوگوں کے ساتھ گزرا ہے، تو بتائیے گا کیا تاثرات ہیں سید منور حسن صاحب کی خدمات، ان کی شخصیت اور ان کی وفات کے اوپر آپ کے کیا جذبات ہیں؟ بہت یادیں ان سے وابستہ ہیں۔ میں جس زمانے میں اسکول کا طالب علم تھا تو وہاں میرے اساتذہ میں ایک بزرگ تھے، نصیر الدین ہمایوں صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بڑے غیر معمولی لوگوں میں سے تھے۔ میں اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد سے اور علامہ اقبال سے تو متعارف تھا اور بہت سی چیزیں اسکول کے زمانے میں پڑھ چکا تھا، لیکن مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی سے میرا تعارف انہی کی وساطت سے ہوا۔ انہوں نے بعض چیزیں پڑھنے کے لیے دیں، متوجہ کیا، بعض چیزوں سے تعارف کرایا۔ تو کچھ جب مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی تحریروں سے مناسبت پیدا ہو گئی اور میں اپنے مذہبی پس منظر کے لحاظ سے چونکہ قدیم چیزیں پڑھے ہوئے تھا، عربی زبان، فارسی زبان، ہمارے ہاں درس نظامی کی چیزیں، تو کچھ وقت لگا کہ میں ان کے فکر کو حقیقی طریقے سے دیکھ سکوں۔ تاہم جب کچھ مناسبت پیدا ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب ایک اجتماع ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ لاہور چلو۔ اس میں شاید اس وقت نویں جماعت کا طالب علم تھا، جس زمانے کی یہ بات ہے۔ تو خیر اپنے استاد کے ایما سے میں راضی ہو گیا۔ میرے ساتھ میرے بعض دوست بھی تھے، تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس اجتماع میں جائیں گے۔ ابھی کچھ بہت تعارف نہیں تھا، نہ اجتماعات کا، نہ جماعت اسلامی کی تنظیم کا۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی بھی چند چیزیں اس وقت ابھی پڑھی تھیں اور کچھ ابتدائی سا تعارف ہی ہوا تھا۔ تو یہ اجتماع داؤد گارڈن داروغہ والا میں ہوا، لاہور میں۔ تو ہم لوگ وہاں آئے۔ یہ وہ اجتماع ہے جس میں پہلی مرتبہ میں نے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو دیکھا، پروفیسر خورشید صاحب کو دیکھا اور سنا، اور اسی اجتماع میں سید منور حسن صاحب سے تعارف ہوا۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اگر حافظہ غلطی نہیں کر رہا، تو وہ اس وقت دوسری مرتبہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے تھے۔ جب ان کا انتخاب کیا گیا تو اس وقت جو فضا پیدا ہوئی، جس طریقے سے انہوں نے ذمہ داری اٹھائی، تو اس کا آج تک طبیعت پہ اثر ہے۔ پھر توجہ ہوئی کہ ان کی کچھ چیزیں دیکھی جائیں، تو اس وقت مخلوط تعلیم کے بارے میں، اسی طرح یونیورسٹیوں کے اندر جو اصلاحات ان لوگوں کے پیش نظر رہیں، ان کے بارے میں ان کی بعض تحریریں بھی پڑھنے کا موقع ملا۔ زیادہ تر تحریریں انگریزی زبان میں تھیں، جو اس زمانے میں وہ لکھتے بھی تھے۔ خیر ایک تعارف کی ابتدا ہو گئی۔ بعد میں جب جماعت اسلامی کے زیادہ قریب ہوا، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی صاحب سے بھی ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ تو یہ چونکہ کراچی میں تھے تو زیادہ ملاقات کا اس طرح موقع تو نہیں ملا، لیکن جب کبھی آتے تو ان کے ساتھ گپ شپ ہو جاتی، کچھ ملنے کا موقع بھی ملتا۔ میں جب جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے لیے آمادہ ہو گیا اور میں نے رکنیت کی درخواست دی، تو خیر وہ اس کی اپنی ایک داستان ہے، اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تاہم اس رکنیت کی منظوری کی اطلاع دینے کے لیے میرے گھر یہی تشریف لائے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا آگے کہ بھئی اب ہم نے اپنی برادری میں تمہیں شامل کر لیا ہے۔ تو وہ بڑا ایک موقع تھا جس میں میرے پاس کچھ دیر رہے بھی، بات بھی ہوتی رہی۔ پھر جب کبھی کراچی میں جانا ہوتا تو وہاں بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ یہ جس اکیڈمی میں کام کرتے تھے، ایک لمبا عرصہ تک ادارہ معارف اسلامیہ کے سیکرٹری رہے، تو وہاں پر بھی ایک دو مرتبہ ان کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات ہوئی۔ لاہور میں پھر آ گئے، قیم ہو گئے، جماعت اسلامی کے امیر بھی ہوئے بعد میں۔
تو اس زمانے میں بھی خیر ملاقات ہوتی رہی۔ آخری ملاقات میں میرے ہاں تشریف لائے وہاں المورد میں، تو آخری ملاقات میں مجھے یہ خیال ہوا کہ غالباً اب کچھ صوفیانہ مزاج کا زیادہ غلبہ ہو گیا ہے۔ وہ تصوف کے بارے میں بات کرتے رہے، ایک صوفی بزرگ سے متعلق اپنے تجربات کچھ انہوں نے اس ملاقات میں بیان کی۔ یہ آخری ملاقات ہے جو ان کے ساتھ لاہور میں ہوئی، اور مجھ سے بھی پوچھتے رہے کہ ان سب چیزوں کی کیا حقیقت ہے، تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں۔ تو ایک بڑا محبت کا تعلق ان کے ساتھ رہا، اور کوئی شبہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ان کے فکر سے، ان کے کام کرنے کے طریقے سے 10 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن انتہائی مخلص بزرگ تھے۔ یعنی وہ جس نقطہ نظر کے ایک مرتبہ قائل ہو گئے اور اس کے پھر حامل ہو گئے، اس کو انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔ اور مزاج صوفیانہ تھا، رہن سہن میں، معاملات میں، زندگی کے دوسرے امور کو انجام دینے میں بہت سادگی، بہت درویشی ہمیشہ ان کے یہاں رہی۔ بڑے غیر معمولی آدمی تھے۔ آپ اگر ان کی ذاتی زندگی کا اندازہ کریں تو آپ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ واقعی اس زمانے میں درویشانہ زندگی تھی حقیقی معنی میں۔ تو میرے دل میں ان کی بڑی قدر رہی، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت احترام کی نگاہ سے ان کی مسائی کو دیکھتا ہوں۔ ان کے ساتھ 10 چیزوں میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جس مشن کو انہوں نے ایک مرتبہ اپنا مشن بنا لیا، اس کے ساتھ ان کا اخلاص، اس پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی۔ جس طرح سے انہوں نے جد و جہد کی، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور جس اعلیٰ اخلاقی مرتبے پر قائم رہ کر یہ سب کچھ کیا، وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اور خاص طور پر وہ نئے نوجوان جو کچھ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا دین کے معاملے میں حساس ہیں، ان کو اس طرح کے بزرگوں کی خدمات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بڑی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ اس کو اس پہلو سے نظر انداز نہ کریں کہ ان کو کسی چیز سے علمی یا فکری لحاظ سے اختلاف ہے۔ یہ دیکھیں کہ ایک شخص نے جس چیز کو صحیح سمجھا، اس کو اپنی زندگی بنایا، اس کے ساتھ اپنے تعلق قائم کیا، اس کے لیے جد و جہد کا فیصلہ کیا، اس کو ایک مشن کی طرح اپنا لیا، تو پھر اس نے کس کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی، اس کے تقاضے کیسے پورے کیے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو اصل میں سید منور حسن اور اس طرح کے دوسرے بزرگوں کے ہاں دیکھنے کی ہیں۔ یہ ماضی کے قصے نہیں ہیں، یعنی ایسی داستانیں نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ ہم کیا جانتے ہیں، کوئی 4 صدی پہلے، 5 صدی پہلے لوگوں نے بیان کر دیا۔ یہ اخلاص، یہ للہیت، یہ خدا کے ساتھ تعلق، یہ جد و جہد کرنے کا جذبہ، اس طریقے سے اپنے مشن کے لیے قربانی اور ایثار کا جذبہ، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ہم اس کی شہادت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی حسنات کو قبول کرے، اور ہم سب کو یہ جو اصل چیز ہے، یعنی اخلاص، اللہ سے محبت، اس کے ساتھ تعلق، اپنے مشن کے لیے ایثار، ان کے ان حسنات کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صاحب ایک پہلو جو مجھے بہت متاثر کرتا ہے سید منور حسن صاحب کی زندگی سے، وہ یہ کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی اور اپنی مسائی کا مرکز سیاست کو بناتے ہیں، وہ عمر کے آخری حصے تک اسی میں لگے رہتے ہیں، لیکن جس وقت انہوں نے عمارت چھوڑی تو اس کے بعد فیضا فرغت فانصب، بس وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جاتے تھے، کوئی سیاسی گفتگو نہیں، کوئی بات نہیں، بس خلوت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ان کے رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا بے مثال رویہ۔ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت آدمی اپنی ذمہ داری کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد فارغ ہو جائے، تو خود قرآن مجید نے اپنے پیغمبر کو یہی تلقین کی ہے۔ یہ بڑی صحیح آپ نے آیت اور صحیح موقع پر پڑھی کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب یہ اندازہ ہو جائے کہ اب قوا مزمل ہو گئے ہیں، ذمہ داریوں کو جو کچھ ادا کرنا تھا ادا کر دیا ہے، پھر اس کے ساتھ چمٹے رہنا اور ہر جگہ ایک آپ نے ایسا پکڑا ہوا اور پہنچ گئے، میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ میرے نزدیک انہوں نے ایک اچھی روایت قائم کی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ آدمی اپنی شخصیت اور اپنے پس منظر کی بنیاد پر دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ نے آخری درجے میں خدمت انجام دے دی تو پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، اور جیسے کہ وہ بیٹھے، وقار یہی تھا، خدا کے ساتھ تعلق کا اظہار یہی تھا، جو بے نفسی ان کے ہاں پائی جاتی تھی یہ اس کا ظہور تھا۔ تو اصل میں جو شخصیت کی پاکیزگی ہے، یہ بجائے خود اس کا ایک بڑا ہی خوبصورت پہلو ہے کہ آپ جب اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے تو پھر یہ نہیں ہے، ہزار چیزوں سے انہیں بھی اختلاف ہوتا ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑے منصب پر رہے، جماعت اسلامی کے امیر رہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والوں کی پالیسی سے، ان کے اقدامات سے وہ اختلاف کرتے ہوں، بہت سوچنے سمجھنے والے لوگوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، اور اپنی خلوت ہی کو آباد کیا اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے۔ جو لوگ ان کے قریب رہتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان کی ساری دلچسپی اب اسی چیز سے تھی
کہ وہ اللہ کو یاد کریں. اور میرے ساتھ بھی آخری ملاقات میں وہ زیادہ تذکرہ اسی کا کرتے رہے کہ اب نماز کا کیا کرنا ہے اور مسجد میں کیسے جانا ہے اور میں کن چیزوں کو اب سمجھتا ہوں کہ وہ ترجیح پانی چاہیے. یہ کیوں نہ ہو کہ آدمی کا دل مسجد میں لگا رہے. یعنی اس موقع پر بھی ابھی وہ منصب پر تھے لیکن ان کی دلچسپی کا موضوع یہ تھا اور اسی پر بات کرتے رہے اور اسی کا پھر ان کی زندگی میں ظہور بھی ہوا. اچھا قمر صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں خاص کر جو ہمارے سوسائٹی کے نمائندہ لوگ ہوتے ہیں، دانشور ہوں، علماء ہوں یا سیاستدان ہوں، من حیث المجموع سوسائٹی کے اندر لوگوں کے جو اختلافات ہیں، اگر آپ کسی پارٹی سے ہیں، کسی خاص مسلک سے ہیں، تو وہ شخصیت کے ساتھ اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کے ساتھ تعلق کے اظہار میں کبھی نمایاں نہیں ہوتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلافات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مرتے دم تک، یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اب تو فیس بک کی دنیا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد بھی اپنے انہی اختلافات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یہ رویہ کہ ابھی پیدا ہوا پاکستان میں، اور اس کو بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی. دیکھیے ہمارے پیغمبر نے ہمیں کیا بتایا، وَاذْكُرُوا مَوْتَكُمْ بِالْخَيْرِ، یعنی جس وقت تمہارا کوئی بھائی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اب تمہاری زبان سے اس کے لیے خیر ہی نکلنا چاہیے. جب آپ نے کسی کے دنیا سے جانے کی خبر سنی ہے تو یہ بڑے صدمے کا موقع ہوتا ہے. اس وقت اس کے اپنے اہل و عیال بھی، اس کے متعلقین بھی صدمے میں ہوتے ہیں. اس میں آپ اپنے اختلافات کی پٹاری کھول کے بیٹھ جائیں. یعنی میں تو بعض اوقات حیرت میں ہوتا ہوں کہ لوگ اس موقع میں بھی معاف نہیں کرتے. کوئی ذاتی معاملات ہیں وہ بھی زیر بحث آ جائیں گے، کوئی مخاصمتیں ہیں وہ بھی زیر بحث آ جائیں گی، کوئی فکری اختلافات ہیں وہ بھی زیر بحث آ جائیں گے. آپ اندازہ کیجئے کہ 1979 میں اشراق نکلا ہے میرا رسالہ. میں نے اس میں جنرل ضیاء الحق صاحب کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی ہے. یعنی وہ تنقید ایسی تھی کہ اس کی بنیاد پر مجھے وہ رسالہ بند کر دینا پڑا. چھپی ہوئی موجود ہے. لیکن جب جنرل صاحب دنیا سے رخصت ہوئے تو میں نے ان کی خوبیوں کو بیان کیا. یعنی اس موقع پر جو اداریہ لکھا اس میں یہ بتایا کہ ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق تھا، ان کا اخلاص کیا تھا. انہوں نے اپنی طرف سے جو فیصلہ کیا افغانستان میں اقدام کرنے کا، اس کے پیچھے ان کے کتنے اچھے محرکات تھے. یہ چیزیں وہ ہیں جو خیر کا باعث بنتی ہیں. یہ موقع نہیں ہے کہ آپ اس کا تذکرہ کریں کہ انہوں نے فلاں کام غلط کیا تھا اور اس میں ان کے جرائم کی کیا نوعیت تھی اور آپ کے ان کے ساتھ کیا اختلافات ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، آپ جانتے ہیں کہ میرے ان کے ساتھ کیا اختلافات رہے. میں نے ان کے فکر پر تنقیدیں کی ہیں، وہ تنقیدیں میری کتاب برہان میں چھپی ہوئی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ موقع تھا کہ میں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اس شخص کی قرآن کی خدمت کیا ہے، اس نے کس طرح سے رجوع الی القرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، یہ اپنے فکر کے ساتھ کتنا مخلص تھا. اس شخص نے اپنی پوری زندگی میں جس چیز کو اپنا مشن قرار دیا اس کے لیے اس کا ایثار اور اس کی قربانی کیا تھی. تو ہم اصل میں جب کسی شخص سے اختلاف کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک وہ جگہ ہے جہاں وہ کھڑا ہو کے معاملات کو دیکھ رہا ہے. اسی اصول کے اوپر آپ دیکھیے کہ میں نے اسامہ بن لادن پر کتنی تنقیدیں کی ہیں، طالبان پر کتنی تنقیدیں کی ہیں، ان کے نقطہ نظر سے کتنا شدید اختلاف کیا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو محرک ہے میں اس کے بارے میں کیسے بری رائے قائم کر سکتا ہوں. میں ان نوجوانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جانیں دی ہیں. یعنی وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم خلافت قائم کرنے جا رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو کسی آدمی کو وہ کہاں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے، کم سے کم موت کے وقت تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. جو کچھ آپ کو پہلے کہنا تھا وہ ضرور کہیں، وہ کہیں گے ہم. اسی طرح معاملہ سید منور صاحب کا ہے. وہ جس تعبیر دین کے لیے زندگی بھر جدوجہد کرتے رہے، آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے شدید اختلاف رکھتا ہوں. میرے پاس اس اختلاف کو بیان کرنے کے بہت سے مواقع ہیں. وہ آج دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک شخص کا خود اپنے فکر سے تعلق کیسا تھا، اس نے اس کے لیے جدوجہد کیسے کی. تو ہمارے ہاں یہ تربیت ہونی چاہیے لوگوں کی کہ کون سی بات کس وقت کرنے کی. اختلافات کے اظہار کا یہ موقع نہیں ہوتا. اور دوسرے یہ کہ جس وقت آپ کسی شخص کے فکر پر یا اس کے اقدامات پر آپ گفتگو کرتے ہیں تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس اقدام کو غلط سمجھتے ہیں، ایک چیز یہ کہ اس نے وہ اقدام کس بنیاد پر کھڑے ہو کے کیا ہے. یعنی وہ اس میں کتنا مخلص ہے، وہ اپنی طرف سے ملت کی دین کی کیا خدمت کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کی تقسیم جب ہو رہی تھی تو مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی کا ایک موقف تھا.
ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس موقف سے اختلاف رکھتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا موقف درست تھا، اور ایک یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے باطن پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ وہ مخلص ترین رہنما تھے، ان کی اپنی ذاتی زندگی بے مثال تھی۔ وہ کانگریس کا اگر ساتھ دے رہے تھے تو اس ملت کی فلاح کے لیے ان کا ایک نقطہ نظر تھا۔ تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہم اس کو سامنے رکھ کر ان کا تذکرہ کریں گے۔ جو ان کی تدبیر، ان کے علم یا ان کے کسی استدلال سے اختلاف ہے، اس کے مواقع زندگی میں موجود ہے، وہ کرتے رہیں گے۔ یہ تعلیم ہے ہمارے دین کی، اور یہ آداب سیکھنا، کون سی بات کب کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کس اسلوب میں کرنی ہے، یہی آپ دیکھتے ہیں اس وقت جب ہمارے یہاں یہ فیس بک آئی ہے اور یہ سوشل میڈیا آیا ہے، تو اس میں وہ غلاظتیں جو ہمارے اندر ہیں وہ کس طرح باہر آ جاتی ہیں۔ یعنی ہم کسی شخص سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے اس کو غلیظ گالیاں بک رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کی نجاست ہے نا جو باہر آتی ہے۔ کس طرح سے اس کے محرکات پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے اس کی نیت پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ خدا کے بندوں زیادہ گمان نہ کرو۔ بندوں کے بارے میں بعض اوقات نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے غلط رویہ اختیار کیا ہے، لیکن جس وقت آپ اس کا ذکر اس کی موت کے موقع پہ کرتے ہیں تو وہاں اس کے خیر کے پہلو کو نمایاں کریں، اس کی تحسین کریں، اس کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ کوئی انسان سراسر شیطنت نہیں ہوتا، تمام انسانوں کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو کسی نہ کسی پہلو سے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں بعض دیوبندی علماء دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، مفتی نعیم صاحب رخصت ہوئے ہیں، مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب رخصت ہوئے ہیں، اسی طریقے سے علامہ طالب جوہری صاحب رخصت ہوئے ہیں۔ یہ سب لوگ اپنا اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے تھے، اپنے طریقے سے دین کی خدمت کر رہے تھے۔ اس سے مجھے آپ کو ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں، ہم ان اختلافات کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ جب موقع ہوتا ہے ان مسائل کی تنقید کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس میں استدلال کی کیا غلطی ہے، ہمارا زاویہ نظر کیا ہے۔ اس کے مواقع زندگی میں بہت موجود ہوتے ہیں، لیکن مرنے والوں کے لیے خیر کی بات کرنی چاہیے۔ یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے، یہی آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کی حسنات کے قبول ہونے کے لیے دعا کریں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں ہم بہت زیادہ اختلاف بھی رکھتے ہیں تو اللہ سے درخواست کریں کہ ان کا عذر قبول کریں۔ ہمیں کسی کو جہنم میں ڈالنے سے کیا دلچسپی ہے؟ لوگوں کے لیے عفو درگزر کی توقع کرنی چاہیے اپنے پروردگار سے۔ جب ہم دوسروں کے عیوب اچھالیں گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ قیامت میں ہمارے عیب نمایاں ہوں گے۔ وہاں ہم اگر توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا جائے تو ہمیں بھی دوسروں کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اس طرح کے لوگ چونکہ لیڈر اور رہنما ہوتے ہیں، ان کا ایک فکر ہوتا ہے، تو اس کے اوپر فکری تنقید کرنی چاہیے، علمی تنقید کرنی چاہیے۔ یعنی یہ بتانا چاہیے کہ یہاں کیا غلطی ہوئی ہے، استدلال میں کیا ہے، میں اس سے کیوں اختلاف کرتا ہوں، اور اس موقع پر بھی ان کی عزت، ان کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں جمہوریت کے معاملے میں کتنا حساس ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں سے میرا اختلاف ہوگا، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اگر وہ آمر بھی رہے ہوں گے، تو میں اس موقع پر دیکھوں گا نا کہ ان کی کوئی خوبیاں بھی تھیں یا نہیں، ان کو بیان کرنا چاہیے۔ موقع اور محل کے لحاظ سے آپ کو اپنے جذبات کا بھی اظہار کرنا ہے، تو اس کا لحاظ رکھیے کہ آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، آپ کا لب و لہجہ کیا ہے، آپ کے ہاں کوئی بغض تو نہیں ہے کسی کے لیے۔ یہ جو ہمارے اختلافات ہوتے ہیں، علمی فکری اختلافات، کیا کہ یہ ذاتی دشمنی ہوتی ہے؟ یہ اختلافات اس سلیقے کے ساتھ بیان ہونے چاہیے کہ لوگ اس میں ایجوکیٹ ہوں، وہ سمجھیں کہ کیوں اختلاف کیا جا رہا ہے۔ جب آپ ایک پارٹی بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے علم میں، فکر میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر نفرتیں پھیلتی ہیں۔ سارے علماء جتنے ہیں، وہ اہل تشیع کے علماء ہوں، وہ آپ کے دیوبندی علماء ہوں، بریلوی علماء ہوں، وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہوں، سب ہمارے بھائی ہیں، سب قابل احترام ہیں، سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے یہ خوشگمانی رکھتے ہیں، اور ہمیں رکھنی چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو کچھ وہ صحیح سمجھتے ہیں اسی کو بیان کرتے ہیں، اسی کی شہادت دیتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے حسنات پر نگاہ رکھنی چاہیے، اور جہاں ہمیں اختلاف ہے وہ اختلاف پورے زور کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ وہ ہم زندگی بھر بیان کریں گے، لیکن موت کا ذکر کیا جائے گا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر۔ ان کا ہمیشہ خیر سے، اچھائی سے تذکرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں جو اخلاق سکھائے گئے ہیں ان کا یہ ناگزیر تقاضا ہے۔ بہت شکریہ، ہم سے بہت تفصیل سے ماشاءاللہ آپ نے جواب دیا اس کا۔
اس وقت ایک مسئلہ پاکستان میں زیر بحث ہے. اسلام آباد کی انتظامیہ ایک مندر کے قیام کی تجویز پر غور کر رہی ہے اور بحث یہ ہو رہی ہے کہ اسلام کے نام پہ ملک بنا، اسلام آباد اس شہر کا نام ہے، اتنی بڑی کون سی ہندوؤں کی تعداد آ گئی کہ ایک نمایاں ان کا مندر بنایا جائے. ہر طرف سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. آپ پورے مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک پاکستان دور جدید کی ایک قومی ریاست ہے. قومی ریاست اس اصول پر بنائی جاتی ہے کہ ایک خاص خطہ ارض میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ برابر کے شہری ہیں. جب وہ برابر کے شہری ہیں تو حکومت بھی ان سب کی نمائندہ ہوتی ہے. وہ سب ٹیکس دیتے ہیں، حکومت کا نظم ان کے ذریعے سے چلتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے حکومت کو چلانے کے لیے جو ذمہ داریاں شہریوں پر ڈالی ہوئی ہیں وہ صرف مسلمانوں پر ڈالی ہیں. یہ بالکل صحیح ہے کہ مسلمانوں کی یہاں اکثریت ہے اس ملک میں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80-85% یا اس سے بھی زیادہ مسلمان ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ملیشیا میں تو 56-57% مسلمان ہیں، باقی مسلمان نہیں ہیں، یعنی زیادہ تر ملے ہیں جو مسلمان ہیں. تو ایسی ریاستیں بھی ہیں، ایسی ریاستیں بھی ہیں کہ جن میں 98% مسلمان ہی ہیں، اور ایسی بھی ہیں کہ جس میں 50-55 اس طرح کی نوعیت ہے. تو جو بھی قومی ریاستیں ہوں گی وہ ظاہر ہے چونکہ سب شہریوں کی نمائندگی کرتے ہیں، سارے شہری اس میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کرنی ہوگی. مندر بھی بنیں گے، سینیگاگ بھی بنیں گے، مسجدیں بھی بنیں گی. جن چیزوں کے معاملے میں آپ نے طے کیا ہے کہ وہاں حکومت کوئی تعاون کرے گی تو سب کے ساتھ کرنا ہوگا. ایک قومی ریاست میں آپ یہ تفریق کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر آپ نے یہ طے کیا ہے کہ ہر کمیونٹی نے اپنی عبادت گاہ خود بنانی ہے تو آپ کو اس کے لیے بھی فیسیلیٹیٹ تو کرنا پڑے گا نا، سہولت دینی پڑے گی، اجازت دینی پڑے گی. اور اگر یہ طے کیا ہے کہ اس میں ریاست بھی کنٹریبیوٹ کرے گی، مثلا جگہ دے گی، مثال کے طور پر تعمیر کے لیے کچھ کرے گی، تو چونکہ آپ تمام فرقوں، تمام گروہوں، تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں کی ریاست بنا کے ایک قومی ریاست کے طور پر اس کا نظم چلا رہے ہیں، تو آپ کو سب کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا چاہیے. تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اسلام آباد ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں ہندوؤں کی تعداد کیا ہے. اگر ان کی ضرورت ہے کہ وہاں ایک مندر ہونا چاہیے تو ان کو اپنے طور پر بھی بنانے کا حق ہے، اور اگر ریاست مسجدوں کے معاملے میں تعاون کا طریقہ اختیار کرتی ہے تو پھر اسے اس میں بھی کرنا چاہیے. قومی ریاست کا اصول یہی ہے. اس وقت دنیا میں جو ریاستیں ہیں وہ اپنی حیثیت پہلے متعین کر لیں. وہ حیثیت وہ پرانے دارالاسلام کی اور دارالکفر کی اور دارالحرب کی حیثیت نہیں ہے. وہ فقہ اب دنیا سے رخصت ہو چکی، وہ دور بھی چلا گیا. یہ اسلام کی اصطلاحات نہیں تھیں، یہ اس زمانے کی فقہ کی اصطلاحات تھیں، اور اس دور میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اپنی ایک معنویت رکھتی تھیں. اب ہم قومی ریاستوں کے دور میں داخل ہو چکے ہیں. اگر آپ کو کچھ تبدیل کرنا ہے تو پہلے اس بنا کو تبدیل کیجیے. لیکن اگر اسی بنیاد پر ریاستیں منظم ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، یعنی اگر میں یہ اصول قائم کر لوں کہ تمام وہ جگہیں جہاں مسلمان بستے ہیں تو پھر میرے لیے ان کی سرحدیں بھی کھلنی چاہیے، میرے لیے ان کی شہریت بھی کھلنی چاہیے، مجھے اپنا سامان اٹھا کے جانے میں بھی کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے یہ سرحدیں بنا دیں، آپ نے ان کے اندر کے قواعد بنا دیے، رہنے والوں لوگوں کے حقوق مان لیے، تو یہ قومی ریاستیں ہیں. میں اس پر بڑی تفصیل سے لکھ چکا ہوں کہ قومی ریاست بنانا، قومی ریاست میں رہنا یہ کوئی مذہبی لحاظ سے جرم نہیں ہے. لیکن جب آپ نے اس کو بنا لیا ہے، آپ اس کا کوئی دوسرا تصور پیش کریں، وہ بنا لیں. دنیا اگر آپ کو بنانے دیتی ہے، بنا لیا ہے تو ہر جگہ یہ مطالبہ برحق ہوگا. اگر میں امریکہ میں یہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ میں یہاں رہتا ہوں تو مجھے مسجد بنانے کی اجازت دی جائے، یا اگر یہاں کی حکومت چرچ کی مدد کرتی ہے تو مسجد کی بھی مدد کرے، تو میں یہی مطالبہ کرنے کا حق پاکستان میں بھی رکھتا ہوں. اس میں استثناء صرف ایک سرزمین کا ہے اور وہ سرزمین عرب ہے. اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہاں مسلمانوں کے سوا کسی دوسرے دین کا کوئی شخص اپنی کوئی مستقل اقامت بھی نہیں رکھ سکتا، عارضی طور پر ہی جائے گا، اور اگر اس نے کوئی عبادت کی چیز بھی کرنی ہے تو عارضی طور پر ہی کرے گا. تو یہ سرزمین عرب کے بارے میں یا سرزمین حجاز کے بارے میں اللہ کا قانون ہے، اس لیے کہ اس کی حیثیت مسجد کی ہے. یعنی پوری سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ لا یجتمع فیہ دینان، اس میں اب کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا. باقی دنیا میں سب قومی ریاستیں ہیں، اور قومی ریاست اسی اصول پر ہے کہ سب کے حقوق برابر ہیں. اچھا ہم صاحب، یہ اس وقت آج کے درس میں جو آپ نے آیات تلاوت کی، ان میں جو مضمون زیر بحث ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جدید پڑھے لکھے انسان اور اس معاشرے میں جو وہ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتا ہے،
اس کو ان چیزوں سے کوئی بہت زیادہ مناسبت محسوس نہیں ہوتی کہ آپ نے بیج ڈالا، اس سے کونپل نکلی، اس سے پھل نکلا. ہم تو گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں، ڈرائیو تھرو سے سامان لے کے آ جاتے ہیں، نہ ہم نے اس پروسیس کو دیکھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھنے کے لیے، اس کے قرب کے حصول کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ ہم فطرت کے یا نیچر کے قریب ہوں؟ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ایسے راہی ہے مردے ہوئے. تو ہمیں کیا اپنے ارد گرد کے جدید ماحول کو تبدیل کر کے اپنے بچوں کو فطرت کی طرف لے جانا چاہیے جس سے وہ اللہ کو بھی سمجھیں؟ ایسا ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ ورنہ تو انسان کی بنائی ہوئی چیزوں ہی کو شب و روز دیکھتا ہے، اور وہ یہ خیال کر لیتا ہے کہ یہ دنیا گویا انسان کے قبضے میں ہے، انسان کی کرشمہ سازی ہے. اگرچہ قرآن مجید نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان کے ذریعے سے بھی جو کچھ وجود میں آتا ہے وہ بھی اللہ کی آیات ہے. آپ دیکھیں نا، کشتی کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا میں چلا رہا ہوں، یعنی تم نے نہیں بنائی، میں نے بنائی ہے، وہ میرے ذریعے سے بنی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ سب دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو براہ راست اس کی صفات کے ظہور کے ساتھ دیکھنے کے لیے فطرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ان سنگین عمارتوں ہی میں جئیں، پلیں بڑھیں اور رخصت ہو جائیں. نکلنا چاہیے باہر، اپنے بچوں کو بھی لے کے جانا چاہیے، دکھانا چاہیے ان کو. میں آپ سے عرض کروں کہ میرے بعض کالج کے زمانے کے دوست ہیں جو اندرون شہر رہتے ہیں لاہور میں، بہت پرانا تعلق، اب تو خیر وہ بھی چلے گئے وہاں سے، لیکن ایک زمانے میں ہم لوگ وہیں بیٹھتے تھے اور وہیں بیٹھ کر پڑھتے تھے کالج کے زمانے میں. تو اس میں ہوا یہ کہ میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں، ان کا گھر تھا اکبری منڈی میں، اور گھر کے اوپر کی منزل انہوں نے کرائے پہ دے رکھی تھی، ان کے والد نے. نیچے رہتے تھے، نیچے رہتے ہوئے ان کی شادی ہوئی، ان کے بچے ہو گئے، 4-5 سال کے بچے تھے. تو وہ کرایہ داروں نے گھر خالی کیا کئی برس کے بعد. اب یہ تھا کہ کوئی نئے کرایہ دار آئیں گے، تو ان کو شوق ہوا کہ ذرا گرمی کا موسم ہے تو ہم چھت پر جا کر سوئیں. تو اپنے بچوں کو لے کے چھت پہ گئے تو بچے آسمان دیکھ کے ڈر گئے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی وہ آسمان دیکھا ہی نہیں تھا، یعنی تاروں بھرا آسمان. کبھی آپ دیہات میں جائیں، میں تو دیہات میں برسوں رہا ہوں، یعنی یہ حقیقت ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک کہکشاں نیچے اتر آئی، کیا منظر ہوتا ہے وہ. تو فطرت کو دیکھنا، فطرت کے آغوش میں جا کے کچھ وقت بسر کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اور اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے آپ کا تعلق قرآن مجید میں جو منظر ہیں ان کے ساتھ قائم ہوگا. اب قرآن مجید آج کے نیو یارک کا نقشہ تو نہیں کھینچ سکتا تھا نا، اگر یہ ہوتا تو اس کو موضوع استدلال بنا لیتا. تو وہ اس زمانے کی جو چیزیں ہیں، جس طرح سے فطرت کی آغوش میں لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، اس نے اونٹ کی طرف توجہ دلائی ہے، پہاڑوں کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ دکھانا چاہیے بچوں کو جا کے، یا کہ انہیں اندازہ ہو کہ خدا کی شانوں کا کس طرح سے ظہور ہوا ہے، اس کی آیات کا کیسے ظہور ہوا ہے. بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے صاحب، بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اسی کو وہ قرۃ العین حیدر نے ایک شعر میں کہا کہ اونچی عمارتوں سے مکان میرا گھر گیا، کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے. تو ہمارے یہاں نہ روشنی آتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ سے بھی سوال ہے کہ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، قرآن مجید بھی بار بار یہ کہتا ہے جہنم ایک ٹھکانہ ہے، سزا کے طور پہ دیا جائے گا، اللہ کی وعید ہے. تو جو مسلمانوں نے اگر کوئی گناہ کیا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ وہاں پر تزکیے کے لیے جائیں گے، یعنی ان کو وہاں تھوڑی دیر کے لیے داخل کر کے صاف ستھرا کر کے پھر، لیکن وہ جہنم کی آگ مسلمان برداشت کر کے پھر جنت میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہمیں؟ پہلے تو ایک بڑی بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو حریق یا آگ یا عذاب النار ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت ہو گیا، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جانتے بوجھتے سرکشی اختیار کر لی، تو قرآن ان کے لیے ان سخت سزاؤں کا ذکر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ ابدی جہنم ہے جس میں تم لوگ ڈال دیے جاؤ گے، اس لیے کہ تم پر ہر چیز واضح ہو گئی. تم نے مجھے بھی جان لیا، میرے پیغمبر کو بھی جان لیا، اور پھر محض اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی کی بنیاد پر مقابلے میں کھڑے ہو گئے. اس کے مقابلے میں وہ جنت کی بشارت دیتا ہے، اس کی بڑی غیر معمولی نعمتیں بیان کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کو سامنے رکھ کے کر رہا ہے کہ جنہوں نے حق کو پہچانا، مانا، وہ صدیقین، شہداء اور صالحین بن کر کھڑے ہوئے. تو یہ بیان کر دیتا ہے. قرآن کا انداز یہی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد درمیان میں بہت سی صورتیں ہیں، تو ان بہت سی صورتوں میں ان کے لحاظ سے معاملہ ہوگا. اصول قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُمْ، جتنا جس کو علم ملا ہے
جتنی جس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی ہیں اس کے لحاظ سے اس کو پوچھا جائے گا، اور جو اس نے جدوجہد کی اس کا نتیجہ بھی اس کے لحاظ سے نکلے گا۔ بس جو جنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جو جنت صدیق اکبر کے لیے ہے، غیر معمولی شخصیات کے لیے ہے، ہم جیسے کمزور عاجز تو اس کی تمنا نہیں کر سکتے، دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ کی جنت میں کیا ایک ہی درجہ ہے؟ نہیں، درجات بہت ہیں۔ تو جہنم کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف آگ ہی آگ ہے، اس میں بھی بے شمار درجات ہیں، اور وہ لوگوں کے لحاظ سے ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں ایمان کی نعمت اس طرح نہیں ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن کوئی خیر ہے، کوئی نیکی ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں میں بھی چیز ملتی ہے کہ اور کچھ نہیں ہے تو ان کے عذاب میں یا ان کے ساتھ اللہ جو معاملہ کر رہے ہیں اس میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، نہ ایسی تصویریں کھینچنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دو ایکسٹریم صورتیں بیان کر دی ہیں، درمیان میں بہت سی صورتیں ہوں گی جن میں لوگ جائیں گے بھی، سزا بھی پائیں گے، معاف بھی کر دیے جائیں گے۔ یعنی کیا بعید ہے کہ وہاں سب کے لیے معافی کا اعلان ہو جائے۔ آپ اللہ سے اچھی توقعات رکھیں، حسن ظن رکھنا چاہیے، وعدے اس کے جو ہیں وہ ان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تو جنت اس کا وعدہ ہے، جہنم اس کی بعید ہے، یعنی گویا اس نے یہ بتایا ہے کہ ان جرائم کی یہ سزا ہوگی، وہ معاف نہیں کر سکتا۔ جب اس نے جہنم کو بیان کیا تو یہ کہا ہے کہ ان ربک فعال لما یرید، جو میرا جی چاہے گا میں کروں گا۔ تو اللہ سے عفو درگزر، اللہ سے معافی کی درخواست کرنی چاہیے، ٹھیک، بجائے اس کے کہ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے بارے میں تصور کی جائیں کہ یہ تو جلے گا، ہم نہیں جلیں گے۔ ٹھیک ہم صاحب۔ اچھا ہم صاحب، جب یہ کہا جاتا ہے کہ جنت کے اندر ایک زندگی ہے، جو قرآن مجید تصویر کھینچتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لائف ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ بس آپ کو ایک جگہ پر پھینک دیا گیا ہے تو اب نعمتیں، ایک روٹین کی لائف بھی آپ جی رہے ہیں۔ جہنم کی تصویر ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جیسے کوئی سرنڈر ہے آگ کا جس میں پھینک، تو وہاں پر بھی کیا لائف ہوگی؟ اگر مثلا کوئی پورا خاندان ہی یا پورا گھر جہنم میں چلا جاتا ہے تو وہ کیا لائف مزری کی لائف جی رہے ہوں گے؟ مدارج ہے نا، یعنی کس کو کیا سزا دی گئی ہے، کس درجے میں رکھا گیا ہے، کس درجے کا مجرم ہے، اس کے لحاظ سے معاملات ہوں گے۔ آپ دنیا کے اندر جب کسی کو سزا دیتے ہیں جرائم کی تو سب کو ایک ہی دے دیتے ہیں، اس کے بھی درجات ہوں گے۔ اچھا جیلیں بھی کیا دنیا میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں؟ تو ہے تو جیل خانہ، اس لیے کہ آپ وہاں سے نکل کے نہیں بھاگ سکتے، لیکن جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا ملے گی اس میں اس بندہ کون تھا، اس نے جرم کیا کیا، اس کے جرائم کی نوعیت کیا ہے، اس کا علم کتنا تھا، کتنا علم اس کو ملا، کتنے میں اس کا کوئی عذر ہے، یہ سب چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ بڑا بنیادی اصول بیان کیا ہے کہ اللہ کا سارا امتحان اصل میں جو کچھ وہ دیتا ہے اس میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب۔ لیکن یہ جو خیال ہے کہ کوئی گروہ ایسا ہے جس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہوا ہے کہ تمہیں تو بس چند دن کے لیے جہنم میں ڈالوں گا، تو اس کی تو اللہ تعالیٰ نے بالکل نفی کر دی ہے۔ یعنی یہ تصور جب بنی اسرائیل نے قائم کیا، یہود نے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا انہیں، اور اس میں بھی بڑا عمدہ جواب دیا ہے کہ اگر کسی شخص نے یہودی ہوتے ہوئے، یعنی یہودی تو مانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو، مجھے مانتے ہوئے یا ایمان کا اظہار کرتے ہوئے یا میرے پیغمبروں کو مانتے ہوئے زندگی ایسی بسر کر لی کہ احاطت بہی خطیئت ہو، زندگی گناہ بن گئی، یعنی یہ نہیں کہ گناہ کیا، زندگی گناہ بن گئی، احاطت بہی خطیئت ہو، تو فرمایا کہ اس کی سزا وہ کیوں نہیں ہوگی کہ جو منکروں کی سزا ہے، محض اپنا نام لکھوانے کی بنیاد پر بچ جائے گا۔ اچھا اسی طرح سے جو بڑے جرائم ہیں ان کو گنوایا ہے، جیسے سورہ فرقان میں کہ شرک کو زندگی بنا لیا، لوگوں کی گردنیں ماری، قتل و قتال کیے، بدکاری ہی کہ میں زندگی بسر کر دی، تو اس میں کہا نا یخلد فی مہانہ، بچ جاؤ گے پھر تم، یعنی مطلب یہ ہے کہ سر ہم اپنا ایمان لکھوا کے بچ جاؤ گے، نہیں میں ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کی ایک قدر ہے، اس کے لحاظ سے معاملہ ہوگا۔ یہود کے اس تصور کی پوری طرح نفی کر دیا، وہ مسلمان قوم ہے، یعنی وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے پیغمبروں کو ماننے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کا یہ دعویٰ قبول نہیں کیا کہ میں صرف اس وجہ سے کہ تم مجھے مانتے ہو، نہیں، فرمایا تمہارا رویہ دیکھوں گا، اگر تم نے اپنی پوری زندگی کو نافرمانی اور سرکشی کا نمونہ بنا دیا ہے تو یہ مجھے ماننا کیا ہوا، یہ تو میرے خلاف بغاوت ہے، بلکہ اور بڑے مجرم بن گئے ہو کہ جانتے بوجھتے اور اقرار کرتے ہوئے یہ سب جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں زیر بحث آئی ہیں۔ اور صاحب یہ آپ نے ذکر کیا کہ جنت خدا کا وعدہ اور جہنم اس کی وعید ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں دونوں کے ساتھ وعدہ کا فعل ہی آتا ہے، جنت کے ساتھ بھی وعدہ
اور جہنم کے ساتھ بھی وعدہ. تو اگر جنت کے ساتھ وعدہ وعدے کے معنی میں ہے تو پھر جہنم کے ساتھ وعدہ وعید کے معنی میں کیوں؟ اس کے لیے بڑی اچھی عربی سیکھنی چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک ہی فعل ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنے موقع کے لحاظ سے دو معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. تو جب وعدہ استعمال کیا جاتا ہے کسی اچھی چیز کے لیے تو وہ وعدے کے معنی میں ہے، اور جب اس کو کسی سزا کے لیے یا کسی اور اس طرح کے معاملے کے لیے استعمال کیا اس کا مطلب ہے وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کھول بھی دیتے ہیں مختلف جگہوں پر، یعنی وعید کے لفظ کو کھول دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اس کا ترجمہ بھی ایسے ہی کرنی چاہیے. اللہ نے دھمکی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ انجام بتایا ہے، اس طرح سے ترجمے کرنے چاہیے اس کے. ٹھیک، جس طرح وعدن مصدر ہے اس طرح وعیدن بھی اسی سے مصدر ہے. ٹھیک. اچھا عام صاحب، آپ کے علم ہے آج کل لوگ ارطغرل ایک سیریز دیکھ رہے ہیں عثمانی خلفاء کی تاریخ کے اوپر. اس ضمن میں ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ تو بہت گلوریفائی کر کے دکھایا جاتا ہے کہ ان کے جو کارنامے ہیں، لیکن وہ جو اپنے بھائیوں کو مار دیا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں تو خلفاء میں ایک پوری روایت ہی رہی ہے کہ جیسی اندازہ ہوتا تھا کہ اوپر تول رہا ہے، تو اس کو دینی لحاظ سے یہ کیسا، یعنی وہ مسلمانوں کی ایک ڈگنیٹی بھی تھے، گلوریفائی بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل دینی لحاظ سے کیسا ہے؟ وہ تو مارتے تھے کہ بغاوت نہ کر دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسانی جان لینا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. یعنی اس کو آپ حنیہ مریہ اختیار کر لیں گے، کسی کی جان لینا یہ بہت بڑا جرم ہے. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے وہ قتل ہے. اور قتل کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس فساد فی الارض. یعنی قتل کے لیے دو ہی چیزیں ہیں جو آپ کو جواز بخشتی ہیں. ایک یہ کہ اس آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، دوسرے یہ کہ وہ نکلا، اس نے سرکشی اختیار کی، اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور فساد برپا کر دیا. تو اب ظاہر ہے کہ اس فساد کو روکا جائے گا. تو کیا وہ لوگ کوئی فساد برپا کر دیتے تھے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کوئی قاعدے بنائیں، کوئی ضابطے بنائیں، کسی طریقے سے معاملات کریں، آپ اداروں کو منظم کریں، افواج کو منظم کریں. آخر آج کے زمانے میں انسان کامیاب ہوا ہے نا. تو یہ ہمارے ہاں کی بدقسمتی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکے، اور ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ حکومت کو بچانے کے لیے یا ریاست کا استحکام برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو ماریں. تو اس کے جواز کا فتویٰ کون دے سکتا ہے؟ اصل میں اسی طرح کے جواز ہیں جو موجودہ زمانے میں لوگ پیدا کر لیتے ہیں. یہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. پاکستان میں ہر تیسرے دن خبر سنتے ہیں مسنگ پرسنس، کتنے بچے ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے بیٹیاں ہیں جو رو رہی ہیں، یعنی ان کو اطلاع تک نہیں ہے. یہ بھی اسی طرح کے مفادات کے نام پر اٹھائے جاتے ہیں. یہ سب بدترین جرم ہے. آخری درجے میں آپ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہو، آپ کو جو کرنا ہے اس کے لیے قانون بنائیے. قانون کی حکمرانی یہی انسانیت کا شرف ہے. اور ہم مسلمانوں کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے نا. یعنی باقی قوموں کو تو کوئی قانون بنانا ہے، ہمارے لیے بنیادی قانون اللہ تعالیٰ کی شریعت کی صورت میں موجود ہے، اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کسی انسان کی جان لینے کے لیے کون سا راستہ ہے آپ کے پاس. تو اس لیے ایسی چیزوں کے لیے کوئی جواز تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی بات، یعنی خوبیوں کی تحسین کیجیے. جو برائی ہے بتائیے کہ یہ برائی ہے، یہ دینی لحاظ سے برائی ہے، یہ اخلاقی لحاظ سے برائی ہے. کسی نے معاہدہ توڑ دیا ہے، یا کسی نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، یا کسی نے سرکشی اختیار کر لی ہے، تو بھائی بتائیں گے نا کہ یہ کیا اس نے. اس لیے کہ لیڈروں کے معاملے میں تو یہ بتانا ہوگا. تو جو آپ ڈرامے بنائیں یا تاریخ لکھیں اس میں بھی اپنے بچوں کے سامنے حقائق رکھنے چاہیے. سر یہ سوال میرے ذاتی طور پہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز اس رویے کا میں خود شکار رہا ہوں. جو آج آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب روایت بھی بتائی، اس کے بعد آپ نے اس پہ روشنی بھی ڈالی منور حسن صاحب کی اس کے اوپر، کہ سر چاہے نیشنلزم ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی کا دفاع ہو، اس طرح کے معاملات میں ہم اکثر بہت ساری حدود کراس کر جاتے ہیں. لیکن وہاں ڈسٹنگوش کرنا آسان ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. سر مذہب کے معاملے میں اس رویے کو جس میں طنز ہوتا ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، جذباتیات ہوتی ہیں بہت زیادہ، اس کو سر جسٹیفائی بھی کیا جاتا ہے کہ حب اللہ، کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، اور اس کو کئی جگہ بہت زیادہ تائید بھی حاصل ہوتی ہے کہ جتنے آپ جذباتی ہوں اتنا ہی اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو سر ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن، اسپیشلی فار اے پرسن لائک می، کہ آپ اپنے آپ کو اسرٹ بھی کہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ اس رویے سے بچنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کئی جگہ بڑا گرے ہو جاتا ہے، اسپیشلی فار سمبڈی لائک می. یہ دیکھیے سب سے بڑا مارکا تو اس وقت ہوتا ہے نا جب اللہ کی راہ میں آپ جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. یعنی وہاں تو بندوں کو مارنے کا آپ کو حق دے دیا جاتا ہے نا، آپ نکل کھڑے ہوئے.
اس میں بھی یہ پابندی لگا دی گئی کہ آپ اخلاقی حدود کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. تو کسی کو گالی دینا، کسی کو سب و شتم کرنا، کسی پہ طنز و تعریض کا ایسا رویہ اختیار کرنا، ایک ہوتی ہے کوئی بڑی خوشگوار طنز تعریض یا مزاح کے انداز میں کوئی بات جس کو دوسرا بھی پرلطف محسوس کرتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ دوسرے کا استخفاف کریں یا اس کو گالی دیں یا برا بلا کہیں یا غلیظ الفاظ استعمال کریں، یہ تو اصل میں اپنے آپ کو برہنہ کرنا ہے. تو اس سے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے. اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اللہ کا کوئی حکم آپ کے سامنے آ جائے تو ہر چیز کو نظر انداز کر کے اس کی پیروی کریں. اور اللہ کی راہ میں بغض اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح ہو جائے کہ فلاں چیز کو دشمنی کا ہدف بنانا ہے تو پھر آپ کو اپنا کوئی تعلق اس میں عزیز نہیں ہونا چاہیے. جیسے صحابہ کرام کو اپنے ہی عزیزوں کے خلاف لڑنے کی ہدایت کر دی گئی. تو کوئی موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ دوسرا آدمی ایک مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، آپ کو اس سے علمی اختلاف ہو گیا ہے، بیان کریں نا اپنا اختلاف، سلیقے سے بیان کریں، محبت سے بیان کریں، اس کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیان کریں. سب علماء کو اپنے علماء سمجھیں، سب اہل دین کو اپنے بھائی سمجھیں، بلکہ اس مسلمان امت کے ایک ایک فرد کے بارے میں آپ کی محبت اس اصول سے ہونی چاہیے کہ یہ سب محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے. اور ساری انسانیت سے محبت اس پہلو سے ہونا چاہیے کہ یہ خدا کا کنبہ ہے، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. تو اس محبت کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلیٰ اخلاقی طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے، اس سے آگے نہیں. اور یہ جو ہمارے ہاں غیرت، حمیت اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی قرآن مجید پڑھیے اور مجھے نکال کے دکھائیے کہیں ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں اصل میں جاہلیت سے پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ بات کرنا. اور کیا کہا ہے بار بار کہ دوسرا جہالت پر اتر جائے تو کیا کرو گے؟ عارض عن الجاہلین، تم اعراض کر جاؤ گے. کسی جگہ پر مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو شائستگی سے اٹھ جاؤ وہاں سے. یہ نہیں کہا کہ تم وہاں پر خود بدتمیزی پر اتر آؤ، خود جہالت پر اتر آؤ. تو یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے ان سے. ہم سب وقت ہمارا یہاں مکمل ہو گیا ہے. بس آخری ایک درخواست کرنی تھی. بہت سارے احباب اس وقت کرونا کا شکار بھی ہوئے ہیں، انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. ان کے اعزہ میں سے بعض کی وفات بھی ہو گئی ہے. ہمارے دوست عارف عمر صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، اس کی بھی اطلاع ملی ہے. زاہد صدیق مغل صاحب کی بھی والدہ کا انتقال ہوا ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو ان پر کرم کر، تو ان کی خطاؤں سے درگزر کر، تو ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے. سب مسلمان بھائیوں کے لیے یہی دعا ہے. پوری انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس آفت سے ان کو نجات ملے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت کا.